أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدم ولحم الخنزير صرف حرام کیا گیا ہے پر مردار خون خنزیر کا گوشت وما أهل به لغیر اللہ اور ایسا جانور کہ جس کا ذبح وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جس نے خواہش سے نہ کھایا یعنی مجبوری میں کھایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ ضرورت سے آگے نہ بڑھے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس سے قبل جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صاحب ایمان سے ذکر فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری چیزوں کو، پاک چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، واشکروا، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اور اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کہہ کے کھانے کا ذکر فرمایا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو چیزیں حلال ہیں. ایمان والوں کا ذکر کیا تو اس میں طیبات کا ذکر فرمایا. اب اس کے بعد اس چیز کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، بندوں نے نہیں کرنا. کفار نے یہی تو کیا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کر دیے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس طرح کی حالت ہو تو ہمارے لیے اس کی سواری جائز ہے، اس طرح کی ہو تو ہمارے لیے ناجائز ہے. ایسا ہو تو ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، ایسا ہو تو نہیں کھا سکتے ہیں. یا اس طرح کا معاملہ ہو تو عورتیں استعمال نہیں کر سکتی ہیں، مرد استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرما کر اس انداز سے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حلال اور حرام کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنا ہے، یہ اللہ بتائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا فیصلہ اللہ نے فرمانا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یا اللہ تبارک و تعالی اختیار دے دے اپنے نبی کو جو اس نے دیا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی چیزوں کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو حلال اور حرام کے ضمن میں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. تو اس سے اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے اس زمانے کے اعتبار سے تو کفار کی روش ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ کفار نے اپنے مزاج اور خواہشات کے اعتبار سے کبھی کسی چیز کو حلال قرار دے دیا، کبھی کسی چیز کو حرام قرار دے دیا. اور آج کے دور کے حساب سے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ذرا سی باتوں کو اپنے ذہن کے مفروضوں پر جو ہے وہ نہ پاتے ہوئے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا، کسی کو حرام. مثال کے طور پہ کسی نے کھانا سامنے رکھا، قل شریف پڑھ دیے، کہا یہ حرام ہو گیا. بھائی کیوں؟ یہ فاتحہ کھانا. کسی نے 11ویں شریف کے نام سے کوئی جانور ذبح کر دیا تو کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ 11ویں شریف کے نام کا ہے، یہ حرام ہو گیا. کسی نے اگر کسی بزرگ کی لنگر کی نیت سے، کھلانے کی نیت سے، دعوت عام جو ہوتی ہے اسے لنگر کہا جاتا ہے. جو دعوت عام ہوتی ہے نا اسے کہا جاتا ہے لنگر. تو دعوت عام کی نیت سے اگر کسی نے اہتمام کر دیا تو اسے حرام کہہ دیا.
تو حرام کا فیصلہ جو ہے وہ لوگوں نے نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اور جب اللہ نے کرنا ہے تو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی کہ کیا حرام ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز مردار، جو اپنی طبعی موت مر جائے اسے نہیں کھا سکتے۔ وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے، حلال جانور، وہ حلال جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے اسے نہیں کھا سکتے، اب وہ حرام ہے۔ لیکن دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن میں کچھ چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، اس میں بھی حلال چیزوں کا بیان ہے اور حرام چیزوں کا بیان ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر میتۃ کے الفاظ سے ظاہر یہ ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر مردار حلال ہے، حرام ہے، ہر مردار حرام ہے۔ لیکن جب احادیث مبارکہ پر نظر کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر مردار حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کیے، کیونکہ آگے خون کا بھی ذکر ہے، والدم، اللہ نے خون بھی حرام فرمایا، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اسی لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور خون کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ آ گئے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں۔ کون سا مردار؟ سمندری مردار، جسے مچھلی کہا جاتا ہے۔ سمندر، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک سمندر میں جو بھی مخلوق ہے اس میں جو مچھلی جسے کہا جائے وہ حلال ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹڈی ہمارے لیے حلال ہے، اگرچہ مر جائے، اگرچہ مر جائے۔ تو دیکھیے ان لوگوں کی توجہ کے لیے خاص طور پہ کہ جو صرف قرآن مجید فرقان حمید کی بات کرتے ہیں کہ صرف قرآن، اگر احادیث مبارکہ پر توجہ نہ ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کی توجہ کے بغیر ناقابل سمجھ ہیں، ناقابل فہم ہیں، جیسا کہ حضور نے فرما دیا۔ اور قرآن ہی کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ایک مردار میں حضور نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہمارے لیے ٹڈی اور مچھلی جو ہے حلال ہے اگرچہ مردہ ہو، اور خون جو اللہ نے حرام فرمایا والدما کہہ کے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہمارے لیے 2 خون حلال ہیں، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ ایک کلیجی کیا ہے؟ وہ جمع ہوا خون ہے، اور اسی طرح سے تلی۔ تو یہ 2 خون جو ہے وہ حلال ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احادیث مبارکہ میں بھی کچھ چیزیں بیان ہیں جو حلال اور حرام کی ضمن میں بھی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کچھ چیزیں بیان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اس کے پائے کھا سکتے ہیں، اس کا مغز کھا سکتے ہیں، اس کی کلیجی کھا سکتے ہیں، نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو استعمال شدہ چیز ہے وہ تو گوشت ہے نا۔ تو جب کسی جانور کا گوشت ہی نہ کھائیں تو باقی چیزیں خود بخود حرام ہو جائیں گی، باقی چیزیں خود بخود حرام ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا جانور کہ جس پر ذبح کے وقت، یہ توجہ والی کی طرف بات ہے کہ ایسا جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا، جانور کسی سے منسوب ہو کر حرام نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ جانور نے تو منسوب ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر ذبح کے حوالے سے منسوب نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی کی ملکیت سے تو منسوب ہوگا نا بھائی۔ آدمی کہے گا نا یہ میری گائے ہے، یہ میرا بکرا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو منسوب تو ہو رہا، منسوب
تو ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے منسوب کر دیا کہ جناب یہ حضور اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے عرس کے حوالے سے ہے، اور ذبح کرتے وقت اس نے اس جانور پر یہ نہیں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر، بلکہ اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو جانور تو حلال ہے، جانور تو حلال ہے، منسوب ہے، اور منسوب ہونے کا مقصد واضح ہے کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس سے جو کھانا بنے گا، طعام بنے گا، اور اس طعام سے جو ثواب مقصود ہوگا وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو پہنچانا ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جانور منسوب ہو جاتے ہیں بھائی، ان کو تو کوئی آج تک حرام نہیں کہتا، بھائی میں ولیمے کے لیے گائے لے آیا، میں شادی کے لیے گائے لے آیا، عقیقے کے لیے لے آیا، اس طرح سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے تو دنیاوی کاموں کے لیے جب جانور لائے جا سکتے ہیں اور منسوب کیے جا سکتے ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو یہ تو زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے کہ اگر بزرگان دین سے منسوب انہیں اس لحاظ سے کیا جائے تاکہ یہ بتانا مقصود ہو کہ ان کے ذریعے سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ ان بزرگ کو پہنچے گا، اور ذبح کے وقت کوئی یہ عقیدہ بھی نہ رکھے، ایسا کام بھی نہ کرے کہ ان بزرگوں کا نام لے، بلکہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو وہ جانور حلال ہے۔ لیکن دیکھیے جب دلوں کے اندر بغض آ جاتا ہے نا، عداوت ہو جاتی ہے، یا ایک انسان اپنی سوچ اور فکر کو ایک ڈائمنشن میں لے لیتا ہے اور ایک ہی دائرے میں لا کر مقید کر دے جناب ایسا ہی ہے، تو پھر کوئی بھی چیز واضح طور پر ہو، کچھ بھی ہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بعض مفسرین ایسے بھی گزرے ہیں جن کے دروس قرآن کی بڑی بڑی آڈیوز ویڈیوز کئی GB میں چل رہی ہیں، اور پھر ان کو جو ہے تحریری طور پر لکھ کر کئی جلدیں بنا دی گئی ہیں۔ اس آیت مبارکہ پر پہنچ کر انہوں نے یہ زیادتی کی کہ جناب وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر پہ پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جنہیں کسی بزرگ کے مزار پر لے جا کر ذبح کیا گیا، یہ جرم ہو گیا بہت بڑا، ان کے مزار پر لے گئے، ذبح کر دیا، چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا گیا، چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا، چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔ تو اس طرح کے اس بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کل دروس قرآن کے نام پہ جو لوگ قرآن کھول کر بیٹھ رہے ہیں، اور چاہے ان کے بڑے بڑے سبسکرائبرز جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں، ویورز موجود ہیں، فالوورز موجود ہیں، لائکس بہت مل رہے ہیں، لیکن ناقابل اعتبار نہیں ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ صرف ان کی تعداد دیکھ کر، نمبرنگ دیکھ کر جو ہے کوئی فریفتہ ہو جائے اور پھر سودا گھاٹے کا کر بیٹھے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو مجبوری میں آ کر اب اللہ نے ارشاد فرمائے، اس بات کو ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا، دین سخت نہیں ہے۔ یہ کہنے والی بات ہے کہ دین شدت پسندوں کا ہے، نہیں، دین سخت نہیں ہے، دین آسان ہے، اگر کوئی نہ کرے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، یا اس میں بھی اگر کوئی آنکھ بھو چڑھا دے تو یہ اس کا معاملہ ہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بوجھ کسی پر ڈالتا ہے اتنا وہ اٹھا سکے۔ اب یہاں پر اس کی ایک وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور وہ بھوک سے مر رہا ہے یا پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، اور اسے کوئی لا کر، پیاس کی شدت اس پر غالب ہے، دور دور تک پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے، گھونٹ تو دور کی بات ہے، اور اس میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ یار پانی تو میرے پاس موجود نہیں، شراب موجود ہے، اور اس کی جان پر بنی ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں پیے گا تو پیاس سے مر جائے گا، تو شریعت نے اسے آسانی دی ہے کہ وہ ایک گھونٹ پی کر اپنی جان بچا لے۔ حالانکہ شراب حرام ہے،
اور یہی چیز اس حوالے سے ہے، سور کا گوشت مردار کے حوالے سے، یا وما اہل بہ لغیر اللہ کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی کی ایسی حالت ہو کہ بھوک سے مر رہا ہو اور اب یہ کیفیت ہو کہ اگر اب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو وہ خودکشی نہ کرے، بلکہ اگر کوئی مردار اسے میسر آ جاتا ہے تو اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، یعنی 1-2 لقمے اپنے پیٹ میں ڈالیں، 1-2 لقمے اپنے پیٹ میں ڈالیں۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو مجبور ہو جائے، حالت اضطراری میں ہو، ولا عادٍ، اور اس ضرورت سے آگے نہ بڑھے، اس ضرورت سے آگے نہ بڑھے۔ شراب کی رخصت دی تھی 1 گھونٹ جان بچانے کے لیے، اور گھٹا گھٹ پی کے جو ہے وہ پیٹ بھرنا شروع کر دے، بلکہ لذت لینا شروع کر دے۔ حرام چیز کی رخصت دی تھی جان بچانے کے لیے اور وہ پیٹ بھرنا شروع کر دے، اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو کیا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ دین کا معاملہ ہے، اگر اللہ رب العالمین یہ فرماتا کہ نہیں جناب مر جاؤ لیکن حرام نہیں کھانا، لیکن یہاں پر رخصت دی نہیں، زندگی بچاؤ، یہ زندگی بہت اہم ہے، اور چونکہ حرام اور حلال کرنے والا میں ہوں تو یہاں میں تمہیں رخصت دیتا ہوں کہ تم اس قدر جو ہے اپنے لیے جان بچانے کی غرض سے استعمال کر سکتے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے اپنی 2 صفات کو بیان فرمایا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کو، جو اللہ نے نازل کیے ہیں احکامات اپنی کتاب میں، انہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ دام لیتے ہیں۔ یہاں یہود کا ذکر ہے، یہاں یہود کا ذکر ہے کہ ان کا یہ وتیرہ تھا احکام الہی کو بدلنا، احکام الہی کو بدلنا، تو لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ صرف حرام وہی نہیں جو ظاہر میں ہو، جیسے یہ مردار ہے، خنزیر ہے، بلکہ وہ چیزیں بھی حرام ہیں کہ جو ناجائز ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں اور بظاہر ان چیزوں میں نہیں آتے اور ہمارے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے رشوت کا مال، جیسے ذخیرہ اندوزی، جیسے لوٹ مار کرنا، جیسے رشوت ستانی، جیسے کرپشن، جو آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک فیشن بن چکا ہے، یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں۔ اور ان حالات میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے مالا مال چل رہے ہیں، بڑے مالا مال ہیں گے۔ وہ انور مقصود صاحب آج کل اپنے جملوں کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے بڑے مشہور چل رہے ہیں، تو ان کا ایک جملہ جو تھا وہ بڑا پیارا لگا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، جو لوگ اس دور میں جو اس وقت چل رہا ہے کہتے ہیں کہ نہیں جناب مہنگائی نہیں ہے، انہیں حلال کمانے کی توفیق دے۔ جو لوگ کہتے ہیں اس دور میں کہ مہنگائی نہیں ہے، نہیں جناب مہنگائی نہیں ہے، شادی حال آباد میں باہر لائف کڑھائی کا اہتمام چل رہا ہے، مہنگائی نہیں ہے، لوگ باراتیں لے کے جو ہے وہ کاروں میں جا رہے ہیں، اب تو بس بھی بک نہیں کرتا کوئی، مہنگائی نہیں ہے گی، اب تو دولہا بھی جو ہے وہ بگی منگوا رہا ہے، اور اب تو کار میں بیٹھ کے دلہن کو لے کے جاتا ہے، جو 2 سیٹر کار آ گئی ہے۔ تو انور مقصود صاحب کے جملہ قابل جو ہے نظر ہے کہ انہیں حلال کمان، جب حلال انسان کماتا ہے نا تو پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے، پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے، اور اس حلال کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی خیر اور برکت کتنی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عیون الحکایات کے اندر ایک حکایت ذکر فرماتے ہیں
کہ ایک موچی، ایک بزرگ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلے بزرگوں کی سوچیں ہوتی تھیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کعبے کا غلاف پکڑ کے یا طواف کر کے کہ یا اللہ جس کا حج تو نے قبول کر لیا اس سے ملا دے، یا جس کا حج قبول نہیں کیا اس سے ملا دے۔ تو ایک شخص نے ایسی دعا کری اللہ سے کہ اللہ جس کا حج تو نے قبول کر لیا ہے اس سے ملا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے الہام فرمایا، یعنی جب سوئے آنکھ لگی تو بشارت ہوئی کہ بصرہ کا ایک موچی ہے، اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ اب کیسے اسے ڈھونڈے؟ تو بصرہ والے قافلے میں شامل ہوئے اور بصرہ پہنچے، اس موچی کا پتہ معلوم کیا، اس کے گھر پہنچ گئے، دستک دی، وہ باہر نکلا، اس سے پوچھا تم موچی ہو؟ کہا ہاں۔ مبارکباد دینے لگے، بھئی مبارک ہو، اللہ نے تمہارا حج قبول کر لیا۔ اور موچی یہ کہنے لگا کہ میں تو حج ہی نہیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں تو کعبے سے آ رہا ہوں، دعا کی تھی اللہ سے، اللہ نے الہام فرمایا مجھے، تو کہا میں نے حج نہیں کیا۔ کہا حج کی خواہش؟ کہا وہ تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو کہا پھر کیا ہوا، ذرا واقعہ سنا۔ اس نے کہا کہ میرا اور میری بیوی کا حج کا پورا ارادہ تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم 3 وقت کے کھانے میں سے 1 وقت کا کھانا ترک کر کے اس کو زیادہ راہ بنا کے حج کے لیے جمع کرتے ہیں، حج کے لیے جمع کرتے ہیں۔ آج تو عمروں کی سینچریاں ہو رہی ہیں نا، ہیں لوگ ذرا سی بات ہوتی ہے، کوئی 11ویں کی بات ہوئی تو بغداد پہنچ گئے، 12ویں کی بات ہوئی تو مدینے پہنچ گئے، 13ویں چھٹی کی بات ہوئی تو یہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے حلال کمانے والے لوگ، مشقت کرنے والے لوگ، محنت کرنے والے لوگوں کا طریقہ کیا ہے۔ تو موچی کہتا ہے کہ ہم نے 1 وقت کے کھانے کا ناغہ کر دیا اور وہ پیسے جمع کرنے۔ کچھ دن کے بعد جب حج کا موسم قریب آنے لگا تو میں نے بیوی سے پوچھا کتنا زیادہ راہ ہوا، تو اس نے بتایا اتنا۔ میں نے کہا کہ 1 وقت کا اور ناغہ کر دو، فاقہ کر لو، 1 وقت ہم کھانا کھائیں گے اور 2 وقت کا کھانا جو ہے چھوڑ کر اس کے پیسے حج کے لیے جمع کریں۔ تو ایک دن میری بیوی نے کہا کہ آج گھر میں کیا بنے گا 1 وقت کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ روٹی تم بنا لو، پڑوس سے جا کے شوربہ لے آؤ۔ تو میری بیوی جب پڑوسن سے شوربہ لینے کے لیے گئی تو پڑوسن سے کہا کہ تھوڑا سا شوربہ دے دو۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بہن تمہارے گھر سے تو گوشت کی خوشبو آتی ہے اور تم جھوٹ بولتی ہو کہ تمہارے یہاں کھانا نہیں ہے۔ تو پڑوسن کہتی ہے کہ میرے یہاں جو کھانا بنا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کون سا کھانا ہے جو ایک مسلمان کھائے تو حرام، دوسرا کھائے تو حلال؟ اس نے کہا کہ وہ کھانا ایسا ہے کہ میرے شوہر پر فاقے ہیں، میرے گھر پر فاقے ہیں، اور ہم بیوی بچوں شوہر کی حالت ایسی ہو گئی کہ اگر اب بھی ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملے تو ہم مر جائیں گے۔ تو صبح میرا شوہر جنگل گیا، وہاں سے مردار پرندہ لے کر آئے اور اس کا گوشت ہم پکا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کھائیں۔ دیکھیے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے انداز، طور طریقے، چلن کیسے ہوتے ہیں۔ موچی کی پڑوسن کو شریعت کا مسئلہ معلوم ہے اور اس پر کیسے عمل، یعنی کس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ آج حرام روزی ہمارے یہاں اتنی سرکولیٹ کر رہی ہے کن لوگوں کی جنہیں دین سے کوئی سروکار نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے کیا نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوائیں گے، ہم تو ایک ہی جھٹکے میں مدینے چلے جائیں گے، مکے چلے جائیں گے، طواف کر کے آ جائیں گے، سارے گناہ تو ایسے ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ حج کی عمرے کی جو فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ ہمارے کھاتے میں تو ہیں، وہ ہمارے ہی لیے تو ہے۔ تو جب یہ بات پڑوسن نے بتائی تو اس موچی کی بیوی کے دل کو لگی، اس نے شوہر سے ذکر کر دی اور شوہر نے پھر اس شخص کو بتایا جو اس کو مبارکباد دینے کعبے سے آیا تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا پڑوسی حرام کھانے پر مجبور ہے تو حج کا سارا پیسہ اٹھا کر ہم نے اپنے پڑوسی کو دے دیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم حج کے پیسے جمع کریں، ہمارا پڑوسی حرام کھانے پر مجبور۔ تو اللہ رب العالمین نے شاید اس عمل کی وجہ سے بغیر کیے ہمارا حج قبول فرما لیا۔ تو حلال روزی کمانا اتنا آسان نہیں ہے گا،
اور حلال روزی ہی کمانے والے آدمی جو ہیں مہنگائی کو سمجھ سکتے ہیں، غریبوں کا درد سمجھ سکتے ہیں، غریبوں کی مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس حلال روزی کے ذرائع نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے تو 1000 روپے کلو آٹا بھی ہو تو وہ کہیں گے کوئی بات نہیں یار 200-250 کلو ڈلوا دو گھر میں، چلتا رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہ کیا کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، حالانکہ آگ تو نہیں کھا رہے، کیا کھا رہے ہیں؟ آیتیں بیچ کے پیسے لے رہے ہیں، حرام کمائی ہے، تو وہ حرام کمائی جہنم کی آگ بنے گی آگے چل کے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس قدر ناراضگی ہے حرام کمانے والوں سے، اس قدر ناراضگی ہے حرام خوروں سے اللہ کی۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے آج تو مشکلیں نہیں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن موت کے بعد کیا بنے گا، موت کے بعد کیا بنے گا اس کو بھی تصور میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ دنیا میں سودے صرف یہی نہیں ہوتے کہ مکان لو اور بیچو، سامان لو اور بیچو، بلکہ دنیا میں سودے ہدایت اور گمراہی کے بھی ہو رہے ہیں۔ ہدایت لو گمراہی خریدو، گمراہی لو خریدو ہدایت بیچ دو، یہ بھی چل رہا ہے، لیکن یہ کسی کسی کو پتہ چلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے سامنے ہے جو آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ ان سودوں پر توجہ رکھتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ ہیں یہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں یہودی اور احکام بدل رہے ہیں پیسوں کے بدلے میں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ اللہ کا کتنا کرم تھا کہ ایک تو موسیٰ کی امت بنے ہیں، اس امت میں بھی عالم بنے ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس ہے، نہ انہوں نے موسیٰ کی امت کا خیال کیا، نہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کا خیال کیا۔ ان کی ساری توجہات کا مرکز صرف پیسہ رہا ہے، صرف پیسہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے علماء اس امت میں بھی موجود ہیں، اس امت میں موجود ہیں جناب، کہ جن کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے لیکن وہ اپنے علم کو صرف مال کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں مال ہو تو انہیں کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے احکام الہیہ کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے سیاست کے میدان میں، بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، ان کی ایک تقریر کی کلپ جو تھی وہ نظر سے گزری، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں اور ووٹ دینے کا معاملہ ہو تو اب کیا ان کا نام لیا جائے؟ بہرحال انہوں نے اپنی جماعت کے سے کہا کہ آپ اعتکاف چھوڑ کر ووٹ دینے ہمیں آئیں گے، آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نیا مسئلہ بیان ہوا، یہ نیا مسئلہ بیان کیا، یہ نئی چیز بیان کی۔ ان کو ووٹ دینے گئے تو اعتکاف برقرار، کسی اور کو دینے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے۔ تو یہ ہے اس طرح کے علماء پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، تو وہ کس وجہ سے آگ پر صبر کریں گے؟ جب انہوں نے ہدایت کو فروخت کر دیا، گمراہی لے لی، انہوں نے اللہ کی کتاب کا پاس نہ رکھا، تو اب آگ پر صبر کیسے کریں گے؟ آگ کا عذاب ہوگا نا ان پر، جہنم میں جلائے جائیں گے، تو پھر کس طرح سے وہ اس جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ تو لہٰذا عزیزان گرامی، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اس دنیا کے اندر ہی انسان کے ہادی اور انسان کے مضل ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہ ہے، اس دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں ہی انسان کو اگر کامیاب بننا ہے تو ہادی بننا ہوگا، ہدایت یافتہ بننا ہوگا، مہدی بننا ہوگا،
اور اگر انسان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں تو پھر وہ مضل ہو، گمراہ بنے یا گمراہ کرنے والا بن جائے، پھر یہ اس کا اپنا معاملہ ہے گا۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ہدایت آپ کا مقدر بنے تو پھر نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اپنائیے، اچھے کاموں کو ترجیح دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت آپ کا ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین جو کچھ بھی سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسے قبول فرما، سمجھانے میں غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ الہ العالمین تیرے پاک کلام کو سننے سمجھنے والے جو احباب ہمارے بھائی بزرگ نوجوان بچے موجود ہیں، سب کو اے رب العالمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ باری تعالیٰ دین متین پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا رب العالمین خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا رب العالمین جب تک زندہ رہیں دین متین پر قائم و دائم رہیں، جب موت آئے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اچھے اعمال پر آئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیسے بیٹا اچھا میں آ رہا ہوں تو تم ابھی یہاں بیٹھو گے نا؟ ہاں نکل جاتا ہوں جو عزیز اکیلا ہے جو وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم۔